اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ چاہے تھوڑا ہو لیکن لگاتار متواتر ہو، روز ہو، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے اگرچہ وہ تھوڑا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت پسندیدہ ہے کہ جو متواتر ہو اگرچہ تھوڑا ہو، چاہے تھوڑی ہی دیر ذکر ہو لیکن ہوتے رہنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ذکر وہ عظیم نعمت ہے کہ ذکر سے انسان کا باطن روشن ہوتا ہے، ذکر سے نفس کمزور ہوتا ہے، نفس امارہ، ذکر سے انسان شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے، ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہے۔ اور جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے تو وہاں فرشتے آتے ہیں اور ان کے سروں سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب لوگ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں خوشی کا اظہار فرماتا ہے اپنے ان بندوں پر، اور اللہ نے تو فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ذکر کرنے والے کی مثال تو ایسے دی گئی ہے کہ جیسے بنجر کھیتی میں، بنجر زمین میں کوئی ہرا بھرا درخت کھڑا ہوا ہے، تو تمام لوگ کے جو ذکر نہ کرنے والے ہوں اور ان میں اگر کوئی ذکر کرنے والا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بنجر زمین میں ہرا بھرا کوئی درخت۔ بہت فضیلت ہے، اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور سرکار مجدد صاحب نے فرمایا کہ اپنے سینوں کو اللہ کی رضا کے لیے ذکر سے معمور رکھو، مشاہدوں کے چکر میں مت پڑو۔ یہ مت سوچو کہ ہمیں کچھ نظر آنے لگے گا، کچھ کمال دکھنے لگیں گے، نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ذکر۔ اور جب انسان ذکر کی پابندی کرتا ہے، شریعت کی پابندی کے ساتھ یہی نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرے، دیگر نیک اعمال کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے، وقت مل جائے تو ذکر بھی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ سرکار مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ پھر وہ اگر گھر سے اپنے کام کے لیے نکلے کہ جائز سامان بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، جائز طریقے سے کام کر رہا ہے، تو اس خرید و فروخت میں بھی وہ انسان ذکر کا ثواب پاتا ہے۔ سرکار بہاؤالدین نقشبند سے کسی نے پوچھا کہ حضور ذکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر ہے اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھنا، یہ ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ عظیم سلسلہ ملا ہے، جیسا کہ ہمارے مرشد نے فرمایا کہ اس سلسلے میں داخل ہونے والا اگر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ فرما بردار وفادار ہے، سلسلے پر مضبوطی سے قائم ہے اور گناہ کبیرہ سے بچا رہتا ہے اور سلسلے میں سنیت میں مضبوطی سے قائم رہتا ہے، تو موت کے وقت اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور یہی اصل ہے، یہ برکتیں کی فضیلتیں اس طرح حاصل کرتے رہیں، ذکر اپناتے رہیں، مراقبہ، اور اس کا بڑا ثواب۔ دنیا سے جانا، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، یہاں سے جانا، یہاں تو لا اعتبار زندگی ہے، کب تک رہنا ہے کچھ نہیں پتا، کب زندگی کی شام ہو جائے، زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے، لیکن جب یہاں سے چلے گئے تو وہاں ہمیشہ رہنا ہے کہ پھر واپس پلٹ کے نہیں آنا۔ تو وہاں کے سکون کا بھی ہمیں انتظام کرنا، تھوڑی سی زندگی، اس کے آرام کے لیے ہم گھر بنائیں گے، گھر میں کتنے سازو سامان جمع کریں گے، 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر تو نادانی میں نکل جاتی ہے، 30 سال کے بعد میں سمجھ میں آیا کہ مجھے گھر میں صوفہ بھی رکھنا ہے، بیڈ بھی رکھنا ہے، اے سی بھی چاہیے، پنکھا بھی چاہیے، تمام سکون کی چیزیں جمع کی، 5-10 سال 10-20 سال اس کا سکون لیا اور دنیا سے چلے گئے، اتنے سے وقت کے لیے اتنے سارے سامان جمع کیے، اور جب دنیا سے گئے وہاں پھر ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں کے لیے کیا جمع کر کے لے کے گئے، وہاں کے لیے کیا کیا، کیا تیاری کی، اس لیے وہاں کی تیاری ضروری ہے۔ تو یہ جو طریقہ ذکر کا بیان کیا گیا اس پر عمل کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، مراقبہ کرتے رہیں، پابندی سے نماز پڑھیں، مضبوط سنی بنے رہیں، سنیت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بال برابر بھی طریقہ اہل سنت سے ہٹا، بال برابر بھی اپنے بزرگوں کی تعلیم و تربیت سے ہٹا، اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، اور فرمایا کہ کسی بدعتی کی صحبت اختیار نہ کرو، اس لیے کہ بدعتی کی صحبت زہر قاتل ہے، یعنی مار دینے والا زہر ہے، کہ دنیا داروں کی صحبت سے عمل میں کمی آتی ہے اور دنیا کے زہر سے انسان مرتا ہے، لیکن ان کی صحبت سے ایمان میں کمی آتی ہے اور ان کے زہر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ انسان مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو ایک دن مرنا ہے، لیکن اگر ایمان مر جائے تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا، سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے صحیح عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، اور پھر عمل ضروری ہے، کہ پہلے ایمان ہے اور پھر عمل ہے، اور عمل سے ہی ایمان کی حفاظت ہے۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ آج کل ایک چیز اور ہے، اور یہی نہیں ہمارے علاقے میں بھی ہے، ہندوستان بھر میں یہی معاملہ ہے، تھوڑے پڑھے لکھے، کوئی حافظ بنا، 1-2 جماعت پڑھ لی، بہت زیادہ کرا کسی نے قرات پڑھ لی اور وہ امامتیں کر رہے ہیں، یا بستیوں میں جو مکتب ہے، مدرسے ہیں، وہاں درس دے رہے ہیں، لوگ انہیں عالم سمجھتے ہیں اور پھر ان سے درس لینے کی کوشش کرتے ہیں یا ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ اب وہ خود عالم نہیں ہے تو وہ کیا اصلاح کریں گے کسی کی، یا وہ خود عالم نہیں ہے تو وہ کیا کسی کو مسئلہ بتائیں گے، اور وہاں وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا مجھے یاد نہیں ہے تو میری بے عزتی ہوگی۔ اپنی فانی عزت بچانے کے لیے الٹا سیدھا مسئلہ کچھ بھی بتا کے بھاگ جاتے ہیں، یا لوگوں کی اصلاح کے نام پر کچھ بھی غلط تربیت کر بیٹھتے ہیں کہ انسان اس سے جو ہے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو عالم سے پوچھو، غیر عالم کو مسئلہ بتانا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اپنی کسی معاملے میں اصلاح کرنی ہے تو کسی عالم سے کرواؤ، اس لیے کہ غیر عالم کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں ہے، کہ جب اس نے پڑھائی نہیں، وہ تو یا تو اپنے دماغ سے بنائے گا، یا پھر جو ہے وہ خالی اندازہ لگائے گا، یا پھر وہ دوسروں کی سنی سنائی، اور یہ بھی اسے تمیز نہیں ہوگا کہ کس کی سنی کیا سنی، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سنانے والا کون ہے، کیا اس کا نظریہ تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہ باریکیوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا، اور الٹا سیدھا ہمیں کچھ بھی بتا دے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے الٹے سیدھے بتانے پر ہم عمل کرنے لگے اور خود جو ہے گمراہی کے گڑھے میں جا کے گر جائیں۔
اس لیے پیر کا راستہ اسی لیے تو دیا گیا ہے کہ اب تو تمہارا رہنما بنا دیا گیا ہے، اب ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھنا اپنے پیر سے پوچھو، جو اصلاح کرنی ہے اپنے پیر سے کرو، اور اپنی آنکھیں بند کرو، اپنے پیر کا دامن پکڑ لیا ہے، اب جیسے جیسے پیر کہے ویسے ویسے چلتے رہو، بے شک، سبحان اللہ. بس ویسے ویسے عمل کرتے رہو۔ لیکن پیر کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پیر بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ ہم جسے پیر بنا رہے ہیں وہ جامع شرائط ہے یا نہیں۔ آج کل ایسے پیر بھی تو ہیں کہ ساری انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، قوالیوں پہ ناچنا ہے، ڈی جے بجانے ہیں، ڈھول تاشے کو استعمال میں لانا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر خرافات، بہت سی بدعمالیاں، اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی پیر صاحب، لوگوں سے کہتے ہیں کہ پیر صاحب، عوام کو پتہ نہیں ہوتا، بھولی بھالی عوام ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ پیر اور نہیں ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ اور گمراہ کرتے ہیں۔ پیر وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جائے، پیر وہ ہے جو حضور کی اتباع کی طرف لے کے جائے، پیر وہ ہے جو اولیاء کرام کے نقش قدم کی طرف لے کے جائے، اور ہمارا سلسلہ نقش بندی ہے، اور جو صحیح معنی میں نقش بندی ہوتا ہے وہ شریعت کا بھی پابند ہوتا ہے، اور اپنے سلسلے کے، شریعت کے، دین کے، اپنے بزرگوں کے اصولوں کا بڑا پابند ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام اصول سے ہٹ کے نہیں کرتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں دکھاوا نہیں ہے، نام شان کو فوقیت نہیں دی جاتی ہے، دین کا کوئی بھی کام نام شان کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارے سلسلے کا یہ خاصہ ہے کہ جو صحیح معنی میں نقش بندی ہو جاتا ہے، دنیا اس کے دل سے اس طرح نکل جاتی ہے کہ اگر وہ ایک نصیحت بھی کرتا ہے تو اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ایک مسئلہ بھی بیان کرتا ہے تو اپنی شان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دین میں ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اپنی شان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ دین کا کوئی بھی کام